بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، ناظرین سامعین، آپ کو اردو تعلیم چینل کی طرف سے سلام عقیدت۔ آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے اردو ڈرامہ۔ بتاتا چلوں کہ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں جدید دور کے نامور اور عظیم مصنف، ادیب، ڈرامہ نگار جناب ڈاکٹر طارق عزیز کے شکریہ کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے۔ اس کا معنی ہے عمل کر کے دکھانا، لیکن ادب کی اصطلاح میں ڈرامہ ایسی صنف ادب ہے جس میں ایک مکمل کہانی ہوتی ہے جو کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے اسٹیج پر پیش کی جاتی ہے۔ ڈرامے کا بنیادی عنصر کہانی ہے، اسی کا تانا بانا ڈرامے کا پلاٹ ہے۔ کسی بھی ڈرامے کی دلچسپی اس کے بنیادی کرداروں کے باہمی تصادم اور کشمکش، جسے کنفلکٹ کہتے ہیں، انہی میں مشتمل ہے۔ کردار جتنے زندہ اور حقیقت کے قریب ہوتے ہیں اتنے ہی وہ ناظرین کے دل و دماغ پر اچھا تاثر چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلیٰ کردار نگاری ہی ڈرامے کا اصل کمال ہے۔ ڈرامے کا اہم ترین حصہ اس کا نقطہ عروج یعنی کلائمیکس ہے۔ یہاں آ کر تذبذب کی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ناظرین انجام کو جاننے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب ان کی الجھن انکشاف کے عمل سے حل ہو جاتی ہے تو ڈرامہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ جو ڈرامہ نگار ہیں وہ ڈرامے کو بالعموم ان اقسام میں تقسیم کرتے ہیں: المیہ ڈرامہ، تربیہ، میلو ڈرامہ، مخلوط ڈرامہ، اوپیرا، سوانگ یا کبابی ڈرامہ، ریڈیائی ڈرامہ، ٹیلی ڈرامہ۔ ڈرامے کی اقسام ہی سے ان کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، چنانچہ اس کی اقسام کی تفصیل میں جانے کی یہاں ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر اردو ڈرامے کے آغاز اور اس کے ارتقاء پر روشنی ڈال لیتے ہیں۔ اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے عہد میں لکھنؤ سے ہوئی۔ اس زمانے میں سید آغا حسین امانت لکھنوی نے ایک ڈرامہ اندر سبھا کے نام سے لکھا۔ اس ڈرامے کو اس لحاظ سے بجا طور پر اردو زبان کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے کہ اسے پہلی دفعہ عوام کے سامنے اسٹیج پر پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ بہت مقبول ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اردو تھیٹر کا بھی آغاز ہو گیا، تو ضرورت کے تحت ان گنت ڈرامے لکھے گئے جو بہر طور اردو ڈرامے کے ارتقاء میں انتہائی معاون ثابت ہوئے۔ جہاں تک اردو ڈرامے کی تاریخ کا تعلق ہے تو آغا حشر متوفی 1935، ان کا نام سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے 20ویں صدی کے آغاز میں اردو ڈرامے کو ایک نیا موڑ دیا، اس میں وقار پیدا کیا اور اسے فنی خصوصیات کا حامل بنا دیا۔ اس ضمن میں ان کے ڈرامے اسیر حرص، ترکی حور، یہودی کی لڑکی، شہید ناز اور رستم و سہراب خاص شہرت رکھتے ہیں۔ آغا حشر کے بعد جن ڈرامہ نگاروں نے اس صنف میں نام پیدا کیا ان میں سید امتیاز علی تاج اپنے ڈرامے انارکلی کی وجہ سے، اور حکیم احمد شجاع باپ کا گناہ کی بنا پر بہت مشہور ہوئے۔ ان کے بعد پھر جن کا نام آتا ہے ڈرامہ نویسوں میں وہ مرزا ادیب ہیں، جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور استقلال کے ساتھ اس صنف میں گراں قدر اضافے کیے۔ ان کے ڈرامے پس پردہ پر انہیں آدم جی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ انہوں نے کشمیر اور فلسطین کی تحریک آزادی کے موضوع پر بھی ڈرامے لکھے جنہیں بہت پسند کیا گیا۔
مرزا ادیب کے علاوہ جن اہل قلم نے اردو ڈرامے کے ذخیرے میں اہم اضافہ کیا ان میں سعادت حسن منٹو، آغا بابر، رفیع پیرزادہ، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، انتظار حسین، خواجہ معین الدین، کمال احمد رضوی، امجد اسلام امجد، حسینہ معین، یونس جاوید، اصغر ندیم سید اور میرے ایم فل کے استاد محترم ڈاکٹر طارق عزیز شامل ہیں۔ البتہ ہمارے ہاں ڈراموں کی جو سٹیج کے ڈرامے ہیں ان کی حالت اتنی اچھی نہیں، مگر ٹی وی ڈراموں کو آج بھی ہر جگہ قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم اپنی ویڈیو کا اس لیکچر کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں جو تحریری شکل میں ہے۔ لفظ ڈرامہ کا کیا مطلب ہے؟ لفظ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے ماخوذ ہے جس کا مطلب کر کے دکھانا ہے۔ اصطلاح میں ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں ڈرامہ ایسی صنف ادب ہے جس میں کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کے ذریعے ایک مکمل کہانی پیش کی جاتی ہے۔ کہانی ڈرامے کا بنیادی عنصر بھی ہے۔ ڈرامے کے اہم اجزاء کیا ہیں؟ کہانی، پلاٹ، کردار، مکالمے، سٹیج، پس منظر اور موسیقی ڈرامے کے اہم اجزاء ہیں۔ اردو ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی؟ اردو ڈرامے کی ابتدا واجد علی شاہ کے دور میں لکھنؤ سے ہوئی جب سید آغا حسین امانت لکھنوی نے ڈرامہ اندر سبھا لکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان میں اہم ڈرامہ نگار کون کون ہیں اور ان کے ڈرامے کون کون سے مشہور ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہیں آغا حشر کاشمیری، ان کے ڈرامے اسیر حرص، ترکی حور، یہودی کی لڑکی، رستم و سہراب، شہید ناز۔ سید امتیاز علی تاج کے انارکلی اور آرام و سکون۔ حکیم احمد شجاع کا ڈرامہ باپ کا گناہ۔ مرزا ادیب کے ڈرامے پس پردہ، لہو اور قالین، شہید۔ سعادت حسن منٹو کے ڈرامے محبت کی پیدائش، ممتا کی چوری، اس مجھدھار میں۔ اشفاق احمد کے ڈرامے ایک، محبت، سو افسانے، تیرے من چلے کا سودا، طوطا کہانی۔ انتظار حسین کے ڈرامے خوابوں کے مسافر، نفرت کے پردے میں، پانی کے قیدی۔ امجد اسلام امجد کے ڈرامے خواب جاگتے ہیں، یہ ان کے ڈراموں کا مجموعہ ہے۔ فشار، وارث، دن۔ حسینہ معین کے ڈرامے زیر زبر پیش، انکل عرفی، تنہائیاں، دھوپ کنارے، انکہی۔ یونس جاوید کے ڈرامے اندھیرا اجالا، کانچ کا پل، دھوپ دیوار، عہد وفا۔ اصغر ندیم سید کے ڈرامے چاند گرہن، پیاس، دریا، خواہش، غلام گردش، بول میری مچھلی۔ اور ڈاکٹر طارق عزیز کے ڈرامے بسیرا، گیسٹ ہاؤس، آدھے چہرے، موسم موسم پرندے۔ یہ ایک ناتمام فہرست ہے، ورنہ یہ فہرست بہت لمبی ہے۔ اردو ڈرامہ اپنے کمال تک پہنچ رہا ہے۔ یہ ہمارے افسانوی ادب کی ویڈیوز تھیں جن کے ہم نے 4 حصے کیے، یعنی اس سے پہلے ہم داستان اور افسانہ ناول وغیرہ کو زیر بحث لا چکے ہیں، آج ڈرامہ تھا۔ کل سے ہم انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا جو موضوع بنائیں گے وہ ہے غیر افسانوی ادب اور اس کی اقسام جو ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ خیر اندیش اردو تعلیم چینل، فی امان اللہ۔